5, 4, 3, 2, 1. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم بتا رہے تھے کہ تاکید کے موقع پر جب کسی اسم کو دہرایا جاتا ہے تو اس کا بھی وہی اعراب ہوتا ہے جو پہلے اسم کا ہوتا ہے، اور یہ بھی توابع میں سے ہے۔ اور اس کی مثال ہم نے دی تھی کہ دکت الارض دکن، مفعول مطلق ہے، دکت الارض دکن، اسی مادے سے فعل ہے اور اسی مادے سے اسم استعمال کیا گیا ہے، منصوب دکن۔ لیکن مزید تاکید کے لیے دکن کو ایک اور بار لایا گیا اور کہا گیا کہ دکت الارض دکن دکن، دکن دکا۔ اب ہم ایک اور مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ضمیر متصل کی ضمیر منفصل سے تاکید کی جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، ضمیر متصل ہے نا، جیسے نعبدو کا، نعبدو کا، تو نعبدو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نعبدو کا تیری، تو یہ نعبدو کے ساتھ کا لگا ہوا ہے، اس کو ضمیر متصل کہتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ضمیر منفصل ہوتی ہے، جیسے ایاک نعبدو۔ اب ایاک یہ ضمیر منفصل ہے، ڈیٹیچڈ ہے، اس کو پہلے لایا گیا زور دینے کے لیے اور حصر کے لیے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو ایک ضمیر متصل ہے، ایک ضمیر منفصل ہے، ایک اٹیچڈ ہے اور ایک ڈیٹیچڈ ہے۔ تو اضافی تاکید کے لیے اس طرح کی چیز کی جاتی ہے۔ اس سلسلے کی پہلی مثال ہے قمت انا بالواجب۔ قمت کا مطلب ہے میں مشغول ہو گیا، میں کھڑا ہو گیا۔ تو تو میں تے پیش تو سے متکلم مراد ہے میں، قمت، لیکن اس کے بعد آپ لے آتے ہیں دوبارہ قمت انا دو مرتبہ، تو قمت انا بالواجب۔ جیسے یہ بالکل اسی طرح ہے، قمت انا بالواجب یعنی میں ضروری کاموں میں مشغول ہو گیا، میں خود، انا قمت انا، یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے آپ کہتے ہیں انزلناہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزلنا ہم نے نازل کیا، انزلنا نازل کیا ہو قرآن کو لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو قدر کی رات میں ہم نے نازل کیا۔ انزلنا میں نا کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے، لیکن تاکید کے لیے پھر پہلے بھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً، ہاں یقیناً، بلا شبہ، ہم نے، تو یہاں ہم نے دو مرتبہ ہے، ہم نے نازل کیا ہے تاکید کے لیے۔ اب اگلی مثال دیکھیے، ما رآک انت احد، تو ما رآک، تو ما رآک تجھے ہی تو کسی نے نہیں دیکھا، انت، ما رآک انت احد، تجھے کسی نے نہیں دیکھا، تجھے۔ اور اسی طرح سلمت علیہ ہوا، تو سلمت علیہ، تو میں نے اس کو سلام کیا، ہوا اسی کو سلام کیا، سلمت علیہ، میں نے اس کو سلام کیا، اسی کو سلام کیا، تاکید آ گئی۔ اور اسرج عن الفرش، تو اسرج کہتے ہیں گھوڑے پر زین کو کسنا، تو اسرج عن الفرش، اسرج، تو اسرجو کا جو الف ہے تو یہ خود بتا رہا ہے کہ متکلم خود فاعل ہے، اسی نے وہی گھوڑے کی زین کستا ہے، اسرج۔ اس کے بعد لیکن انا کا مطلب ہے میں خود، کسی اور سے نہیں، میں خود کستا ہوں، الفرس، اسرج عن الفرس۔ تو اس طرح بعض اوقات تاکید کا یہ انداز بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ اور
افتح انتل ایک منٹ نہیں رہنے دے، ایک منٹ میں کریکٹ کر لوں گا یہاں سے. دیکھیے اگلی مثال ہے افتح انت النافذہ. نافذہ کھڑکی کو کہتے ہیں، النافذۃ. افتح، افتح فعل امر ہے، کھول دو. افتح اور فعل امر مخاطب کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں انت لایا گیا ہے، اس میں حصر پیدا ہوا ہے، آپ ہی کھڑکی کھول دیں. افتح انت النافذۃ. اور اگلی مثال دیکھیے فرید قرأ هو الکتاب، اور فرید نے خود ہی کتاب پڑھی. فرید قرأ فرید الکتاب، لیکن یہاں درمیان میں ہوا بھی لایا گیا ہے، یہ تاکید کے لیے. اسی طرح سورۃ المائدہ میں ہے فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم. جب حضرت عیسیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہیں گے جب تو نے مجھے واپس بلا لیا، فلما توفیتنی کنت، اے اللہ تو انت کنت میں تو چھپا ہوا ہے. اس کے بعد مزید تاکید کے لیے انت لگا ہے، تو ہی انت الرقیب علیہم، تو ہی ان کے اوپر نگران تھا. چلیے اب ذرا تاکید لفظی کی کچھ قرآنی مثالیں دیکھتے ہیں. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب قیامت کے دن آئے گا. جاء ربک والملک، اور فرشتے بھی آئیں گے. صفا صفا، اور صف بستہ کھڑے ہوئے ہوں گے. تو اب اللہ اپنی شان کے مطابق آئے گا، قیامت کی عدالت کا منظر ہے. اب اگلی مثال دیکھ لیجئے، المزمل کی آیت 20 ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. تو جو بھی آپ اپنے لیے آگے بھیجیں گے، ما تقدموا لانفسکم، نماز کی صورت میں، روزوں کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، حج کی صورت میں، نیکیوں کی صورت میں، جو بھی آپ اپنے لیے بھیجیں گے، من خیرن، بھلائی کے کاموں میں سے، من خیرن. اب اس کی تاکید آگے بھی آ رہی ہے، تجدوہ عند اللہ، تو وہ پھر آپ اللہ کے ہاں دیکھیں گے، پائیں گے آپ اس کو، ہوا خیرن، اور وہی زیادہ بہتر ہے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اجر کے اعتبار سے بھی بہت عظیم ہے. تو یہاں دیکھیے من خیرن پہلے آ چکا تھا، اس کے بعد مزید تاکید کے لیے ہوا خیرن لایا گیا ہے. اور تاکید معنوی کے لیے ہم نے کہا کہ مخصوص الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کلن، کلتا، کلاہما وغیرہ. اب کلن کی مثال دیکھ لیجئے، وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلہا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو نام سکھائے، کلہا، ساری چیزوں کے نام سے. اور سورہ کہف میں ہے کلتا الجنتین اتت اکلہا. تو کلتا الجنتین، دونوں ہی باغ. تو جنتین میں دو باغ چھپے ہوئے تھے، لیکن مزید تاکید کے لیے اور حصر کے لیے کلتا کا لفظ استعمال کیا گیا. کلاہما، سورہ بنی اسرائیل میں ہے والدین کے بارے میں کہ احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. بڑھاپے میں اگر آپ اپنے والد اور والدہ میں دونوں میں سے ایک کو پائیں یا دو کو، احدہما او کلاہما،
ایک دونوں میں سے ایک کو پائیں یا پھر دونوں کو پائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان دونوں کو اف تک نہ کہو۔ تو یہاں کلاہما سے تاکید آئی۔ اسی طرح واعتصموا بحبل اللہ، واعتصموا تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ واعتصموا فعل امر ہے، جمع ہے، اس میں تم لوگ چھپا ہوا ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو تم سب لوگ پکڑ لو، جمیعا۔ اب یہاں تاکید کے لیے جمیعا یعنی سب مل کر۔ اور اسی طرح سورہ شعراء میں ہے فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعِينَ۔ تو كُبْكِبُوا فِيهَا دوزخ میں دھکیل دیے جائیں گے، ہم وہ بھی، اور والغاون اور بہکے ہوئے لوگ بھی، اور وجنود ابلیس اور ابلیس کے لشکر بھی، اجمعون سب کے سب۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 18 میں ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور بضرور ان لوگوں سے دوزخ کو، جہنم کو بھر کے رہوں گا۔ تو اجمعین سب کے سب کو، سب سے جو یعنی بھر کے رہوں گا۔ اسی طرح ابلیس کا قول وہاں نقل ہوا ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 30 میں، ابلیس میں کہا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین، میں ضرور سب کو بہکا کر رہوں گا۔ بعض اوقات نفسن سے بھی تاکید کی جاتی ہے، جیسے حادثنی الوزیر نفسہ، تو مجھ سے وزیر نے بات کی، نفسہ خود وزیر نے بات کی۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اگلی مثال کہ قاماہما انفسہما، قاما، تو قاما کا مطلب ہے دونوں کھڑے ہوئے، پھر تاکید کے لیے ہما دونوں آ گیا، اور اس کے بعد انفسہما دونوں خود کھڑے ہو گئے، یعنی کسی نے ان کو اٹھایا نہیں۔ اسی طرح دیکھیے سورہ اعراف میں ہے، قرآن مجید کی مثال ہے وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، تو وَمَا ظَلَمُونَا ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن بلکہ کانوا یظلمون وہ ظلم کرتے رہے، انفسہم خود اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔ کبھی عین بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے قابلت الرئیس عینہ، قابل، تو قابلت یعنی میں نے بات کی، رئیس صدر کو کہتے ہیں، پریسیڈنٹ کو کہتے ہیں، قابلت الرئیس میں نے پریسیڈنٹ سے بات کی، عینہ یعنی میں نے خود بات کی۔ اچھا، اب ذرا یہاں ایک چارٹ ہے، ذرا اس کو دیکھ لیجئے کہ لفظی اور معنوی تاکید کا فرق کیا ہے۔ تو اب لفظی اور معنوی تاکید دیکھیے، ایک مؤکد ہے اور ایک تاکید ہے۔ کذبوا بآیاتنا، کذبوا بآیاتنا، تو ان لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور یہاں معنوی تاکید ہے کلھا، یعنی تمام آیات کو جھٹلایا۔ اور الحاقۃ ملحاقہ میں لفظی تاکید ہے، اور وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ اجمعین میں معنوی ہے کہ ان سب کو لے آؤ میرے پاس۔ اور فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ، کافرین کو مہلت دیجئے، مہل فعل امر ہے، اور اس کے بعد مزید تاکید کے لیے ایک اور جملہ استعمال کیا گیا، دیکھیے امہل، امہل بھی فعل امر ہے، پہلے مہل کہا گیا باب تفعیل سے، اور امہل باب افعال سے، امہلہم رویدا، تو کچھ ان کو مہلت دے دیجئے۔ تو یہ تاکید لفظی کی مثال ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی